بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ میرے بھائیو دوستو، ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے یہاں پر بیٹا پیدا ہوا، بچہ پیدا ہوا اور اس کی اچھی تربیت کی، پھر اس بالغ ہونے پر اس کا نکاح کر دیا، یا اگر اس کا بالغ ہونے پر نکاح نہیں کیا تو اس کا گناہ اس کے باپ پر ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ اولاد کی تربیت کیسی بتائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدمی کو اپنی اولاد کی تربیت جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس طریقے سے اولاد کی تربیت کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، غالباً حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہ آپ کے پاس میں آئے، آپ نے انہیں بوسہ لیا تو فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگ بچوں کو چاہتے ہو، میرے 10 یا 11 بیٹے ہیں، میں نے کبھی اس طریقے سے ان کو نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتے، اسی لیے اولاد کی تربیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی تربیت کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے اولاد کو 7 سال میں نماز پڑھانے کا حکم دیا گیا، نماز کو بھیجنے کا حکم دیا گیا، اسی طریقے سے اولاد کو ہر چیز کی تربیت دینا چاہیے۔ اولاد کو طہارت کس طریقے سے لیتے اس کی بھی تربیت دینا، اور اولاد کو کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ میں، بڑوں کے ساتھ میں کیسی عزت سے بات کرتے، احترام سے بات کرتے، اس طریقے کی بھی تربیت دینا، اور اولاد کو سب سے پہلے قرآن عظیم کی تربیت دینا، قرآن کی تعلیم دینا، قرآن پڑھانا بچوں کو، اور حدیث کی بھی تعلیم دینا، علماء بنانے کی کوشش کرنا، حفاظ بنانے کی کوشش کرنا، کیونکہ حدیث میں آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حفظ کرے گا دنیا کے اندر، جو اپنی اولاد کو حفظ کرائے گا، اللہ پاک قیامت کے دن ان کے والدین کو ایسا تاج پہنائیں گے جو سورج سے بھی زیادہ چمکدار ہوگا۔ اللہ پاک دیکھو کتنے بڑا مقام عطا فرماتے ہیں قرآن کے بچوں کو قرآن کے حفظ کرانے میں۔ ماں باپ کو اولاد کی تربیت کرنا چاہیے، ورنہ اولاد قیامت کے دن گریبان پکڑ لے گی، یا اللہ آپ نے ہمارا وقت کا مالک انہیں بنایا تھا، ہمیں ان کی اولاد بنائی تھی، انہوں نے دنیا کی ہر چیز کی تربیت دی، دنیا کے مال کمانے کی تربیت دی، دنیا کے ہنر کی تربیت دی، اگر اسکولوں کو نہیں جاتے تو اس پر تنبیہ کی، لیکن جب نماز کو نہیں جاتے تو اس پر تنبیہ نہیں کی۔ نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بھی طریقہ ہمیں سکھایا، نہ تیرے حکموں سے ہمیں آگاہ کیا، نہ تجھ سے ڈرایا۔ پھر قیامت کے دن اگر آدمی اولاد آ کر اس بات کو کہہ دے گی تو پھر ماں باپ اولاد کو لاڑ و محبت دنیا میں لاڑ و محبت سے رکھے تھے، دنیا کی ہر نعمتیں جتنا اپنے سے ہوتا تھا تمام کی تمام نعمتیں ان پر نچھاور کی، لیکن آخرت میں اگر آخرت کی تعلیم نہیں دی، اللہ رسول کی تعلیم نہیں دی، اللہ کے حکموں پر چلنے کی تعلیم نہیں دی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنے کی تعلیم نہیں دی، تو یہ خسارے والی بات ہے، یہ خسارے والی بات ہے۔ اولاد رات میں سوری تو سوتے وقت کی دعا یاد دلانا، آیت الکرسی پڑھانا، اور جب صبح میں اٹھ رہے ہیں تو صبح میں اٹھتے وقت میں سنت طریقہ جس طریقے سے بتایا گیا، صبح میں نیند سے اٹھنے کی دعا پڑھانا، جب بچہ کھانے کے لیے بیٹھا تو کھانے کی دعا پڑھانا، کھانے کے بعد کی دعا پڑھانا، جب گھر سے نکلے تو گھر سے نکلنے کی دعا، جب گھر میں آئے تو گھر میں داخل ہونے کی دعا، اور بڑوں کو سلام کرنا سکھانا، ہر ایک میں سلام کی پہل بتانا، کیونکہ سلام کے لیے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین عمل کون سا ہے اسلام میں؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپس میں سلام کرو، نہ کسی کو تم جانتے ہو تو بھی سلام کرو، نہ جانتے بھی ہو تو سلام کرو۔ سلام کا بھی کتنا بڑا مرتبہ بتایا،
اسی لیے اپنی اولادوں کو سلام کا طریقہ بھی سکھاؤ اور بتاؤ سلام کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے سلام کا طریقہ بتایا کہ سلام میں سب سے پہل کرنا چاہیے، سلام سے سلامتی پھیلتی ہے۔ حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنانے کے بعد میں سب سے پہلے جب اللہ رب العزت نے ان کے اندر روح پھونکی، جب اس کے بعد میں آدم علیہ السلام جو برکت میں آئے تو اللہ کا حکم ہوا کہ آدم جاؤ، وہاں پر فرشتوں کی جماعت ہے، جا کر انہیں سلام کرو۔ جب جا کر سلام کرے پھر فرشتوں نے جواب دیا سلام کا، پھر اللہ رب العزت کے پاس میں آئے، پھر اللہ رب العزت نے ان سے پوچھا کہ کیا جواب ملا؟ آپ نے سلام کا جواب بتایا تو اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ آدم علیہ السلام سے دنیا کی تمہاری اولاد اور اولاد کے لیے آپس میں دعا ہے۔ آج امت سلام کو بھول گئی، سلام سے امن پھیلتا ہے، اسی لیے فرمایا کہ سلام خوب کرو، اپنی اولادوں کو بھی اچھی تربیت دو اور ہر ایک کے ساتھ میں اچھا پیش آنے کی تربیت دو، با اخلاق بناؤ، بد اخلاق مت بناؤ، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق والے تھے، یہ دین اخلاق والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی تعلیم دی تھی، اسی لیے ہمارے اولاد کو بھی اخلاق والا بنانا، بڑوں سے کیسی بات کرنا سکھانا، چھوٹوں سے کیسی بات کرنا سکھانا، رشتہ داروں کا مقام بتانا، باپ کا مقام، ماں کا مقام، بھائی کا مقام، بہن کا مقام، خالہ کا مقام، پھپھو کا مقام، چچا کا مقام، ماموں کا مقام، یہ تمام کے تمام مقام بتانا اور ان کا احترام بتانا۔ جس طریقے سے بتایا گیا اس طریقے سے 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم کرنا، اپنے بسترے سے علیحدہ کرنا، اولاد کو اچھی تربیت دیں گے تو یہی اولاد دنیا کے اندر عمل کرنے والی بنے گی، اللہ کے حکموں پر چلنے والی بنے گی، نبی کے طریقوں پر چلنے والی بنے گی، ساری دنیا کے اندر دین کو زندہ کرنے والی بنے گی۔ جب ساری دنیا کے اندر دین کو زندہ کرنے والے بنے گی، عمل کرنے والے بنے گی، عمل صالحہ بنے گی، تو ہمارے جانے کے بعد میں یہ ہمارے لیے ثواب، ہمارے لیے جو ہے ثواب کا ذریعہ بنے گی۔ جو عمل کریں گے وہ ہمارے لیے اللہ رب العزت اس کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ جیسا کہ فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی اتنی برکت ہے کہ ایک آدمی عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قبر پر گزر ہوا تو دیکھا کہ اس قبر والے کو عذاب کا فرشتہ مسلط ہو رہا ہے اور اسے عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد میں پھر دوبارہ جب لوٹے دیکھے تو عیسیٰ علیہ السلام جس قبر پر عذاب دیا جا رہا تھا اس قبر کے اندر اللہ نے اپنے حکم سے نعمتوں سے بھر دیا اور اس کو اللہ نے اس کا عذاب بھی ہٹا دیا اور اس کی جنت کی نعمتوں سے سرفراز دیا۔ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آیا، انہوں نے اللہ سے دعا کیا، نماز پڑھ کے یا اللہ اس کو تو پہلے عذاب ہو رہا تھا، اب اس کو نعمتوں سے نوازا گیا، کیا ماجرا ہے اس کا؟ پھر اللہ رب العزت نے بتایا کہ عیسیٰ کہ یہ بندہ بہت گناہگار تھا، اسے گناہوں کی وجہ سے اس کی قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ اس کی دنیا میں ایک بیوی تھی اور وہ حاملہ، اس کی موت کے وقت میں وہ حاملہ تھی اور اس کے بعد میں حاملہ ہونے کے بعد میں اس کی اولاد ہوئی۔ جب اولاد تھوڑی بڑی ہونے کے بعد میں اس کی بیوی نے اپنی اولاد کو کسی معلم کے پاس میں بھیجا، وہ معلم نے اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھایا، پھر اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو میں نے کہا کہ یہ بندے کی اولاد میرا نام لے رہی ہے، میرے نام سے ہر چیز شروع کر رہی ہے، تو میں اس کو کیسے عذاب دوں؟ دیکھو اللہ رب العزت نے بچے کے عمل سے باپ پر سے عذاب قبر ہٹا دیا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ دنیا کے اندر نیک صالح اولاد چھوڑ کر جانا سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت سے ہمیشہ دعا مانگنا کہ یا اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا، ایک تیرے حکموں پہ چلنے والا بنا، نبی کے طریقوں پہ چلنے والا بنا۔ اگر ہماری اولاد اللہ کے حکموں پہ چلنے والی بنے گی، نبی کے طریقوں پہ چلنے والی بنے گی تو یہ دنیا کے لیے دنیا والوں کو فائدہ پہنچائے گی، امت کو فائدہ پہنچائے گی، امت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا فائدہ پہنچائے گی۔ اگر ہماری اولاد کو دنیا کے حوالے کریں گے، مال کے حوالے کریں گے، ڈگریوں کے حوالے کریں گے دین کو چھوڑ کر، تو ذہن میں یہ بات یاد رکھ لینا کہ ہماری اولاد ہمارے لیے زحمت بنے گی، ہمارے لیے نقصان دہ بنے گی، امت کے لیے بھی نقصان دہ بنے گی، کسی کے لیے فائدہ دار نہیں بنے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کی ساری چیزیں بتا دی کہ تم اولاد کو اس طریقے سے تربیت دو گے تو اولاد تمہاری اللہ کے حکموں پہ چلنے والی بنے گی۔ صحابہ کی سیرت کو اٹھا کر دیکھ لو کس طریقے سے تربیت دی تھی، جیسے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا
حضرت ان کے صاحبزادے تھے حضرت بلال رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث بتائی. آپ نے فرمایا کہ میں اس حدیث کو تو مانتا ہوں، لیکن جیسے کہ عورتوں کے بارے میں مسجد میں جانے کے بارے میں، تو حضرت بلال نے اس سے کہا کہ میں اپنی عورت کو مسجد میں جانے سے روکوں گا. اس پر اللہ کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی اولاد سے عمر بھر بات نہیں کی. یہ نبی سے محبت تھی، یہ اولاد سے محبت نہیں تھی، بلکہ اولاد کو بھی تربیت دی تھی. ان کا کہنا اس بات سے تھا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں ہوتے، عورتوں کے سجنے اور سنورنے کو دیکھ کر عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع فرماتے. جیسے کہ اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ نے روایت فرماتی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس زمانے میں باحیات ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں کے رہن سہن کو دیکھ کر، سجنا سنورنے کو دیکھ کر مسجدوں سے آنے کو منع فرما دیتے تھے. اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں پر اولاد کو تربیت دیا تھا. وہ اولاد جا کر نیک بنی، ایک اللہ والی بنی. عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا انہوں نے کیسی اولاد کی تربیت دی تھی. وہ اولاد جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے اللہ رب العزت نے ساری دنیا کی خلافت عطا فرمائی تھی، لیکن تقوی کا یہ عالم تھا. آپ نے اپنی زندگی کو فاقے میں گزارا. خلافت کے دوران میں بھی آپ نے خلافت سے اپنی فائدہ نہیں اٹھایا، یہاں تک کہ اپنی اولاد کی بھی خلافت سے فائدہ اٹھانے نہیں دیا، بلکہ ایک اللہ کے حکموں پر، نبی کے طریقوں پر آپ نے اپنی اولاد کو چلایا. جب آپ کی وصال کا وقت قریب آیا تو آپ سے کہا گیا کہ عمر تم نے کیا ظلم کیا اپنی اولاد پر، اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑا. تو اپنی اولاد کو بلا کر کہنے لگے کہ سنو، تمہارا باپ اگر تمہارے پاس میں ڈھیر ساری دولت چھوڑ کر جائے، اور تم بھی جہنم میں جانے والے بنے، میں بھی جہنم میں جانے والا بنوں، یا تم اس چیز کو پسند کرتے کہ تمہارے باپ تمہارے پاس میں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام چھوڑ کر جانے والا بنے، اور تم بھی جنت میں جانے والے بنے اور میں بھی جنت میں جانے والا بنوں، تم کس چیز کو پسند کرتے ہو؟ تو اولاد نے کہا کہ ابا جان بولنے لگے ہم اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس میں اللہ اور اللہ کے احکام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر جائے، ہم ہماری زندگی کو اس پر گزاریں گے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ اگر تم یہ کہتے کہ دنیا چھوڑ کے جائے تو مجھے ایسی اولاد کی ضرورت نہیں تھی. اس طریقے سے تربیت دی تو وہ اولاد کو اللہ رب العزت نے آگے چل کر جس اولاد کے حصے میں 12 دینار کچھ حصے میں آئے، وہ اولاد لاکھوں روپے، ہزاروں اور لاکھوں روپے خیرات کرنے والی بن گئی. اس طریقے سے جب اولاد کی تربیت دیں گے تو اولاد سیدھا اللہ کے حکموں کو دیکھے گی، نبی کے طریقوں کو دیکھے گی. کچھ بھی حالات آئیں گے، بڑے سے بڑے حالات آئیں گے، تو وہ اولاد ان حالات سے مقابلہ کر لے گی، فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوگی. جس نے باپ نے جو طریقہ سکھایا، قرآن کو سکھایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کو، ساری انسانیت کو یہ چیز بتا دی کہ تم اولاد کو کس طریقے سے تربیت دو گے تو تمہاری اولاد تمہارے آخرت میں بھی کام میں آئے گی، دنیا کے اندر بھی کام میں آئے گی. اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ہر چیز قربان جائے، ماں باپ قربان جائے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بچپن میں ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے نے ان کو کسی نے لا کر مکے کے بازار میں بیچ دیا، ان کو لا کر آپ کے پاس میں دے دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں ہی سے حضرت زید بن حارثہ کی کیسی تربیت کی تھی آپ نے. حضرت زید بن حارثہ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھ سے ناراض نہیں ہوئے، کبھی آپ نے غصہ نہیں ہوئے. آپ دیکھ لو حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کیسے آپ محبت کرتے تھے بچوں سے. اگر آپ سجدے میں ہوتے تو کبھی حسن آپ کی پیٹھ پر چڑھ جاتے، کبھی حسین آپ کی پیٹھ پر چڑھ جاتے، کبھی آپ ناراض نہیں ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے محبت کرنے کا طریقہ بتایا، بچوں کے ساتھ میں اچھے رہنے کا طریقہ بتایا. یہ تھی بچوں کے ساتھ میں محبت اور شفقت. حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد میں، دنیا سے جانے کے بعد میں، جب سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ ممبر پر چڑھ کے خطبہ دینے لگے، حضرت حسن بچے تھے، جب آئے اور دیکھا کہ ابوبکر خطبہ دے رہے ہیں ممبر پر چڑھ کر، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری نانا کا ممبر ہے یہ. آپ حضرت ابوبکر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آپ نے حضرت حسن سے محبت فرمائی. یہ تھی بچوں سے محبت، یہ تھی اولاد سے محبت. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی کیسی تربیت دی تھی اپنی اولاد کو. آپ دیکھ لو حضرت عمر نے بھی کیسی تربیت دی تھی. اسی لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بڑے محدث بنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے. یہ تھی باپ کی تربیت، یہ تھی نبی کی تربیت. جس نبی نے تربیت دینے کو بتایا یہ تربیت تھی. بڑوں کا احترام کرنا، بڑوں کا اکرام کرنا، چھوٹوں کے ساتھ میں شفقت آنا، علم والوں کے ساتھ میں تعلق رکھنا، علم والوں کے قریب ہونا. میرے بھائیو دوستو، علماء سے جو قریب ہوتا ہے اللہ رب العزت، جیسا کہ حکیم لقمان کا قول ہے کہ بیٹے علماء کی مجلس میں بیٹھا کر اللہ جب
جب بھی حکمت اتارتے رحمت اتارتے تو علماء کی مجلس میں اتارتے، بازاروں کی مجلس میں نہ بیٹھ، دنیا داروں کی مجلس میں نہ بیٹھا کرو، کیونکہ جب بھی اللہ کی لعنت اور عذاب اترتا تو دنیا کی مجلسوں میں اترتا۔ اسی طریقے سے میرے بھائی دوستو، آپ قرآن کو اٹھا کر دیکھ لیں جس طریقے سے تربیت دینے کا حکم دیا گیا، حدیث کو اٹھا کر دیکھ لیں جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد کو تربیت دینے کا حکم دیا گیا، ہم اس طریقے سے اپنی اولاد کو تربیت دیں گے تو اللہ رب العزت میری اور آپ کی دنیا اور آخرت بنا دے گا۔ اللہ پاک مجھ کو اور آپ کو اپنی اولاد کو صحیح تربیت قرآن اور حدیث سے تربیت دینے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے بھائی دوستو، دنیا کے اندر کوئی تربیت ایسی نہیں ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا مقابلہ کر سکے۔ ہم اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اپنی اولاد کو تربیت دیں گے، اور اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت جب ہماری اولاد کرے گی، اللہ کے حکم سے سچی محبت کرے گی، اس پر عمل کرے گی تو ہماری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک بنے گی، ورنہ ہمارے لیے میرے بھائی دوستو خسارے کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ پاک ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، ایک بنا دے، اللہ کے حکموں پر چلنے والا بنا دے، نبی سے سچی محبت عطا فرما دے، نبی کے طریقوں پر چلنے والا بنا دے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ سے محبت کرنے والا بنا دے، تابعین سے محبت کرنے والا بنا دے، اور بزرگان دین سے محبت کرنے والا بنا دے، بزرگوں سے محبت کرنے والا بنا دے، جو بیمار ہیں ان کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، یا اللہ جو بیمار ہے، یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال کی روزی عطا فرما دے، یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دے، جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے یا اللہ ان کے غیب کی صورتیں بنا کے ان کے قرضوں کو یا اللہ بھرپور عطا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے دعاؤں کو محض اپنے لطف و کرم سے قبول فرما لے، آمین، الحمدللہ رب العالمین۔